آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قاتل تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے اتنے قتل کیے، ایک دن اسے خیال آیا کہ مجھے معافی بھی مل سکتی ہے کہ نہیں. معافی کی تلاش کے سلسلے میں وہ راہب کے پاس گیا، یعنی کہ جو پادری کا، عیسائیوں کا پادری ہوتا ہے، وہ اس کے پاس گیا. اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف فرما دے گا؟ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے، اس راہب نے اسے مایوس کر دیا. اس نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی. اسے غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل اس نے کر دیے. جب 100 قتل کر دی تو اپنی اس حرکت پہ وہ شرمندہ ہوا کہ میں تو معافی کی طلب میں نکلا تھا مگر پھر قتل کر بیٹھا. اب وہ اپنی اس غلطی پہ شرمندہ ہوتا، گلی گلی پھرتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ کیا مجھے معافی مل جائے گی، مجھے معافی ملے گی یا نہیں. کسی نے اسے آخرکار کسی نے بتا دیا کہ فلاں قصبے میں چلا جا، فلاں گاؤں میں چلا جا، وہاں ایک اللہ کا ولی ہوگا، وہ تجھے تیری رہنمائی کرے گا اور تجھے معافی لے کے دے گا. اب وہ جو قاتل تھا، 100 لوگوں کا قاتل، وہ چلتے چلتے رستے میں جا رہا تھا اس ولی کے پاس. مگر جب رستے کے پاس پہنچا، اس قصبے کے پاس پہنچا تو اسے رستے میں موت آ گئی اور اس نے جان قربان کی، اسے موت آ گئی. اب جب اسے موت آئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور دوسرے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے اور دونوں میں اختلاف ہوا کہ اسے عذاب دیا جائے یا اسے بخش دیا جائے. اب اللہ کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ گیا تو جب اللہ کریم نے یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اب جس طرف وہ جا رہا تھا، یعنی کہ جس قصبہ کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا یہ جگہ پیمائش کی جائے. جگہ کی پیمائش کی گئی. جس طرف سے وہ آ رہا تھا اور جس طرف جا رہا تھا، جب جگہ کی پیمائش کی گئی مٹ جا، اور جس طرف جا رہا تھا اسے حکم دیا اللہ نے قریب ہو جا. سبحان اللہ. جب یہ جگہ کی پیمائش کی گئی تو جس طرف جا رہا تھا وہاں قریب پایا گیا. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، فرشتوں اسے معاف کر دو. کیوں کہ یہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، یہ نیک بندے کے پاس نیک ارادہ لے کر جا رہا ہے. ہم بھی یہ اللہ کے رحمت، جو اکثر آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ یار 100 افراد کا قاتل جب بخشا جا سکتا ہے، اور ہے بھی بنی اسرائیل کا 100 افراد کا قاتل جب بخشا جا سکتا ہے تو ہو امت محمدیہ کا. یار امت محمدیہ سے تو رب کو ویسے ہی بہت پیار ہے، اپنے محبوب کے غلاموں سے تو رب کو ویسے ہی بڑا پیار ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے. اور اکثر یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ شیطان اکثر ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو کل توبہ کی، آج پھر گناہ کر لیا، آج کون سا منہ لے کر جاؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ آج گناہ توبہ کی، پھر گناہ کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر رب کی بارگاہ میں آئے گا، کون سا منہ لے کے جائے گا؟ یہ شیطان اکثر وسوسہ ڈالتا ہے. مگر اللہ کی رحمت فرماتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا مایوس نہیں ہونا، گناہ ہو جائے پھر آ جا، گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر گناہ ہو جائے پھر آ جا. اللہ فرماتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع اللہ کی رحمت ہے. اور یار جب بنی اسرائیل کا گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو امت محمدیہ کا گناہگار بھی بخشا جا سکتا ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ اللہ کی رحمت کو بس بہانہ چاہیے کہ میرا بندہ آ جائے میں اسے معاف فرما دوں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ